کہ وہ دشمن ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، تھوڑی سی ہماری غفلت یا تھوڑا سا ہمارا ادھر ادھر دیکھنا یا ہو جانا دشمن کے حملے کا سبب بن جائے گا۔ ایسی صورتحال کے اندر بھی میرے رب نے فرمایا کہ ایمان والو، میدان جہاد کے اندر اگر تم موجود ہو، تمہیں دشمن کا خوف ہے، اس صورت میں اگر تم نے نظریں ادھر ادھر کر دی تب بھی تمہارے اوپر دشمن حملہ کر سکتا ہے، لیکن ایسی صورتحال کے اندر بھی میں رب نے نماز کی معافی نہیں دی، بلکہ اعلان فرما دیا ایسی صورتحال کے اندر میں تمہاری نماز کی کیفیت، نماز کی حالت کی تبدیلی بیان کر کے تمہیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، سواری پر سوار بھی ہو، تم نے نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز ضرور ادا کرنی ہوگی۔ سوال پیدا ہوتا ہے پروردگار سواری پہ سوار ہو کے کیسے نماز پڑھیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں دشمن سے پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن اللہ کی یاد اور نماز کو بھی نہیں چھوڑنا۔ سواری پہ سوار ہو، تم نے نماز کی نیت برہم کے نماز کو ادا کرنا ہے، جس حالت کے اندر بھی تم ہوگے نماز تمہاری پوری ہو جائے گی۔ قبول کرنے والا میں اللہ ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے خود اس کی چھوٹ عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ عام حالت کے اندر تو اگر قبلے سے رخ پھر گیا، سینہ پھر گیا، نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن میدان جہاد کے اندر تمہاری یہ شرائط ختم ہو جاتی ہے۔ ان شرائط کی چھوٹ دے دی لیکن نماز کی چھوٹ نہیں دی۔ جس طرح ایک بندہ بیمار ہے، قیام کرنا فرض ہے، واجب ہے، نماز میں قیام ضروری ہے۔ ایک بندہ بیمار ہے، اس کے لیے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اب اس کا قیام ختم ہو جائے گا، یعنی وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، اللہ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام فرما دیجئے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھے ضرور۔ تو جس طرح ان حالتوں کے اندر شرائط کو ختم کر دیا، تو اسلام کی سربلندی تو بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ اللہ نے اسلام کے لیے، جہاد کے لیے، میدان جہاد کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قبلے سے رخ پھرنا، سینے کا پھر جانا، یہ شرائط میدان جہاد سواری پہ تمہاری ختم کر دی جائے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ الہ العالمین، نماز پڑھ لی، اب میدان جہاد کے اندر ہے۔ نماز کا میدان جہاد میں طریقہ کیا ہے؟ مسجد کے اندر تو ہم نماز پڑھتے ہیں سارے اکٹھے ہو کر، امام صاحب آگے کھڑے ہیں، پیچھے نمازیوں اور مقتدیوں نے صفیں باندھ لی، ایک بندے نے اقامت کہی اور اقامت کے بعد نماز شروع ہو گئی، سب نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے۔ اے میرے رب کریم، میدان جہاد میں کس طرح نماز پڑھی جائے گی؟ اللہ اکبر۔ مفسرین کرام نے لکھا، تفسیر معالم العرفان والے لکھتے ہیں کہ ساری زندگی میں میرے آقا علیہ السلام نے 6 دفعہ یا 10 دفعہ صلاۃ خوف پڑھا کر طریقہ بتلا دیا۔ حضور نے صلاۃ خوف بھی پڑھائی ہے، حضور نے فرمایا طریقہ یہ ہے، اس طرح پڑھنی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں میدان جہاد میں نماز کیسے پڑھی جائے گی، ذرا جاگ کر کہیں ذوق سے سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی احادیث کے اندر ہے اور تفسیر معالم العرفان والوں نے نقل فرمایا، لکھتے گئے میدان جہاد ہو، میدان جہاد کے اندر 2 جماعتیں
नमाज की माफी नहीं की, फरमाया नमाज यहाँ भी माफ नहीं है। कुरान की आयत बना दी, वइन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ हो, फरिजालन औ रुकबाना, सवारी पर बैठ के भी नमाज पढ़ लो। और अगर तुमने जमात के साथ नमाज पढ़नी है, दो जमातें बना लो, एक जमात दुश्मन का सामना करे और दूसरी जमात इमाम बना कर इमाम के पीछे खड़ी हो जाए। ऐ मेरे रब्बे करीम, अब ये कैसे नमाज पढ़ेंगे? अल्लाह फरमाते हैं असल तरीका तो ये है, एक इमाम खड़ा है, इसके पीछे जो जमात खड़ी है, ये इसी इमाम के पीछे पूरी नमाज अदा करेंगे। तकबीर तहरीमा से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक जब ये नमाज अदा कर ले, अब ये दुश्मन के सामने जाए और वो आकर अपना इमाम बनाकर नमाज अदा कर ले। दो जमातों की इजाजत दे, फरमाया दो जमातें बनाओ, आधे दुश्मन का मुकाबला करो और आधे अल्लाह के सामने सर बसजूद। पता चला कि जिहाद, मैदान जिहाद के अंदर दुश्मन के सामने भी नमाज माफ नहीं है, वहां भी नमाज का एहतमाम होगा। और एक और सूरत भी लिखी है, जिस तरह नबी पाक सब कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ, और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ऐसी हस्ती है, ऐसी जात है, हर बंदे का दिल करता है कि मैं अपने आका के पीछे नमाज पढ़ूं। लिहाजा वो सहाबा ये चाहते थे हम नमाज हुजूर के पीछे अदा करें। तो आप मसला समझे, ऐसा इमाम जो अल्लाह के यहाँ बहुत मकबूल है, ऐसा इमाम जो अल्लाह के यहाँ बड़ा महबूब है, अगर मुत्तफिक हो गए कि इसी एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अब एक इमाम के पीछे नमाज कैसे पढ़नी है? उधर दुश्मन का सामना भी करना है, इधर नमाज भी अदा करनी है, इमाम एक है। फरमाया असल तरीका तो ये है कि तुम दो जमातें बनाओ। अगर तुम्हारा जी ये चाहता है, जिस तरह असहाबे पैगंबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन का जी चाहता था कि हम अपने आका के पीछे नमाज पढ़ें, तो मेरे अल्लाह ने तक़सीम फरमा दी। फरमाया ऐसा तरीका बयान करता हूं। अल्लाह ने फरमाया कि एक जमात भी नमाज पढ़ ले, दूसरी जमात भी नमाज पढ़ ले, दुश्मन का मुकाबला भी हो जाए, हुजूर के पीछे भी पढ़ ली जाए। या मेरे अल्लाह, वो कौन सा तरीका है? अल्लाह फरमाते हैं इमाम आगे खड़ा हो, अगर दो रकात नमाज है, एक जमात इमाम के पीछे खड़ी हो जाए और दूसरी जमात दुश्मन का मुकाबला करे, इधर ये जमात अपने इमाम के पीछे एक रकात अदा करे। पहली रकात के दो सजदे किए, दूसरे सजदे से जब उठे, अल्लाह तेरे कवानीन पे कुर्बान, जाकर गए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया पहली रकात के दो सजदे जब कर लिए, अब उठना है। अब क़ियाम इस जमात ने नहीं करना दूसरी रकात का, बल्कि उठकर ये दुश्मन के सामने चले जाएं, वो जमात आकर दूसरी रकात की नीयत इमाम के पीछे बांध के खड़े हो। अब पता चला कि अल्लाह ने एक कानून बनाया, दो रकात नमाज है, चाहे हालत सफर में है या हज़र में है, उनमें एक जमात एक रकात पढ़ेगी, दूसरी जमात दूसरी रकात इमाम के पीछे पढ़ेगी। अब दोनों ने अपनी एक एक रकात बाद में अकेले पढ़नी है, यानी इमाम से फारिग हो जाएंगे। ये कुरान बयान करता है। अल्लाह ने इशारा कर दिया, अगर 4 रकात नमाज है तो 2 रकात पहली जमात पढ़ेगी, दूसरी रकात ये जब पूरी हो जाएगी, ये जमात चली जाएगी, दूसरी जमात आ जाए, वो दूसरी 2
کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. وہ بولے جن کا نماز پڑھنے کا ارادہ ہے جا کر کہیں سبحان اللہ کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں. میدان جہاد ہو تب جہاں بھی ہو تم نے نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے, جماعت کے ساتھ پڑھو. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی نماز ہی پڑھنی ہے, چاہے وہ ہم یہاں پڑھ لیں, گھر میں پڑھ لیں, رستے میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے, بتاؤ میدان جہاد سے اہم کوئی موقع ہے؟ زور سے بولو. جہاں اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنا ہے, جہاں اپنے آپ کو بھی پتا ہے کہ میرے پاس اسلحہ ہے, یہ بھی پتا ہے کہ دشمن کے پاس بھی اسلحہ ہے, یہ بھی پتا ہے میں دشمن کے اسلحے کی نوک پہ ہوں, اور یہ بھی پتا ہے میرے اسلحے کی نوک پہ دشمن ہے. سب کچھ پتا ہے. اس کے باوجود میرے رب نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز اس طرح ادا کرنی. اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, زور سے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے. اب اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں خوف ہو جائے دشمن کا, فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, تم پیدل ہو یا سواری پر نماز پڑھ لیا کرو. قبول کرنے والا, زور سے, قبول کرنے والا. اللہ نے اپنے قرآن میں حکم دیا نماز کو ضرور پڑھنا ہے, کسی حالت میں معاف نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ سب کہہ دیں رحمت اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ پیدل حالت میں بندہ اپنے پاؤں پر پیدل چل رہا ہے, پیدل چلتے چلتے نماز نہیں پڑھے گا, یہ طریقہ درست نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ ہم حنفی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ پیدل ہے تو اسے جس طرح نماز کا طریقہ ہے اس طرح نماز ادا کرنی ہوگی. ہاں اگر سواری پر ہے تو پھر اس کے لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ اب سواری پہ وہ جس طرف بھی رخ ہے نماز پڑھے گا. زور سے کہیں سبحان اللہ. اے میرے پروردگار, خوف ٹل گیا. یہ تو وہ صورت ہے کہ جب خوف تھا, خوف ٹل گیا, امن ہے, میدان جہاد سے بھی فارغ ہو گئے, جہاد بھی کر لیا اور سارے مسائل حل ہو گئے, اب امن میں ہے تو اب کیا حکم ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ, اب اپنے اللہ کو یاد کرو, کَمَا عَلَّمَكُمْ, جیسا کہ تمہیں تمہارے رب نے سکھلایا ہے. نماز اللہ نے جس طرح سکھلائی ہے, تمہیں اللہ نے جس طرح بتلایا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو, اس طرح نماز پڑھو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ, اس طرح اپنے اللہ کے یہاں کھڑے ہو جاؤ. اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ.